درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلف الله عليه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرما کر اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ ہی ہمیں پلاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ لقمہ بنا کر ہمارے منہ میں رکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پانی کا گلاس لے کر ہمارے منہ میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتا تھا کہ یہ مولانا لوگ بیان میں کہتے ہیں اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ محنت ہم کرتے ہیں، دکان ہم کھولتے ہیں، کماتے ہم ہیں، تب جا کے پیسہ گھر میں آتا ہے، اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے ضد کی کہ اب تو میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ خود آ کے مجھے نہ کھلائے۔ گھر والوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو پاگل پن ہے، یہ خامخواہ کی ضد ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ ضد پہ آ گیا، نہیں، جب تک اللہ مجھے آ کے نہیں کھلائے گا تب تک میں کھاؤں گا نہیں۔ گھر میں کھانا پینا بند کر دیا، گھر والے کھانا اس کے سامنے لے جا کے رکھ رہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ اس نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل جاتا ہوں، گھر میں رہوں گا تو گھر والے بار بار کھانا کھانے کی مجھے ضد کریں گے۔ چنانچہ وہ گھر سے باہر نکل گیا، کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ گھر والوں نے عمدہ کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر وہ کھانا اس کے پاس رکھ کر واپس آ گئے کہ بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، گھر والوں نے کھانا بنا کر جنگل میں اس کے پاس رکھا، جنگل کھلا ہوتا ہے، بہترین کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ اسی جنگل میں سے کچھ چور اچکے ڈاکو گزر رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں عمدہ کھانے کی خوشبو آ رہی، چنانچہ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی نیچا دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کھانا اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم کو بھی بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلا دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کھا لو، میں تو کھانے والا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا میں نے ضد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے میرے کو نہیں کھلائیں گے جب تک میں کھانے والا نہیں۔ یہ کھانا پڑا ہے، آپ لوگوں کو کھانا ہو تو کھا لو۔ چور سمجھے کہ شاید اس کھانے کے اندر کچھ بے ہوشی کی دوا ملائی ہے اور یہ ہمیں پکڑنے کے لیے اس طریقے سے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب چور اچک کے اس آدمی کو کہنے لگے پہلے تو کھا تب جا کے ہم کھائیں گے۔ اس نے کہا میں نے تو ضد کی ہے، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ چور لوگوں نے اب اس کو مارنا شروع کیا، جب تک تو کھائے گا نہیں ہم کھائیں گے نہیں۔ چپل نکالی اور چپل نکال کے اس کو مارتے رہے،
جب مار حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہ آدمی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے اللہ سمجھ میں آ گیا کہ کھانا تو ہی کھلاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو چپل مار کے کھلاتا ہے۔ پتا چلا خدا کا نظام ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائیوں۔ صبح گھر سے نکلنا، دکان کو کھولنا، کاروبار کے لیے کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا، یہ اللہ نے اسباب کے تحت کیا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا رزاق ہے، وہ تمہارے گھر میں تمہارے بیڈ کے اوپر تمہیں کھانا پہنچا سکتا ہے، اور اللہ نے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا؟ جب جنگل کے اندر 40 سال کا عرصہ من و سلوہ کے اندر بنی اسرائیل نے گزارا تھا، جب بھی ان کو کوئی اسپائسی کھانے کا ارادہ ہوتا، تیکھا کھانے کا ارادہ ہوتا، تو تیکھا اور بٹیر بھون کے ان کے سامنے آ جاتے تھے، اور اگر کوئی سویٹ کھانے کا، میٹھا کھانے کا ارادہ ہوتا تو درختوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی میٹھی چیز اتاری تھی، وہ فوراً لے لیتے اور کھا لیتے، ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ دال، یہ پیاز، یہ لہسن کچھ نہیں تھا، یہ انہوں نے مانگا تھا۔ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ نے کہا کیسے پاگل لوگ ہو تم، یہ اللہ کا اتارا ہوا کھانا ہے وہ چھوڑ کے تم لوگ یہ لہسن، یہ پیاز اور یہ دال وغیرہ مانگ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بیڈ کے اوپر بیٹھ کے بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس کھانے کی پھر قدر نہیں ہوگی جیسے کہ بنی اسرائیل کو نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا سبب اختیار کرو، صبح نکلو گھر سے، دکان کھولو، ہاتھ پیر مارو، روپیہ پیسہ کماؤ، جس سے تمہارا اپنا کام بھی نکلے گا اور دوسرے کئی لوگوں کا کام نکلے گا۔ انسان تھوڑی دیر سوچے کہ میں ایک دکان لے کے بیٹھا ہوں، 4 سے 5 لوگ میری دکان میں کام کرتے ہیں، اللہ ان کا گھر بھی چلاتا ہے، اللہ میرا گھر بھی چلاتا ہے۔ زکات کا سسٹم بنایا تاکہ سال میں ایک مرتبہ تم 40واں حصہ نکالو، اس زکات کے سسٹم سے کتنے غریبوں کا گھر اللہ چلاتا ہے۔ بقرعید کے اوپر قربانی کا نظام بنایا، قربانی کو دیکھ لیجیے، جانور پالنے والوں کا گھر چل رہا ہے، چارہ لانے والوں کا گھر چل رہا ہے، جانور ذبح کرنے والوں کا گھر چل رہا ہے، چمڑے والوں کا گھر چل رہا ہے۔ اللہ نے کتنوں کا گھر چلایا؟ پتا چلا دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے۔ گھر بیٹھ کے اللہ بنڈل کے بنڈل آ کے نہیں ڈال جائے گا گھر میں، پتا چلا کہ آپ کو ہاتھ پیر مارنے پڑے۔ اور اسی دنیا دارالاسباب کے اندر انسان کو کبھی کبھی ایک دوسروں سے قرض لینے کی نوبت آتی ہے۔ آج کی ہماری ٹاپک مضمون یہی بات، کبھی کبھی کسی سے قرض لینے کی نوبت پیش آ جاتی۔ انسان جو قناعت پسند ہوتا ہے، جتنی چادر اتنا پیر چوڑا کرنے والا انسان، میں کماتا ہوں 10,000 روپیہ تو مجھے اپنے گھر کا شیڈیول ایسا بنانا ہے کہ مجھے 10,000 میں ہی گزارا کرنا ہے۔ مجھے بھی شو آف اور ضرورت سے زیادہ خرچے بڑھا کے لوگوں سے قرض لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا کے ایک دن وہ آ جائے کہ کسی ندی میں چھلانگ لگانی پڑے یا خودکشی کرنی پڑے۔ اس طرح اگر قناعت پسند انسان ہوگا ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنا ایک شیڈیول بنائے گا، جتنا کماتا ہے اسی کے مطابق گھر گزار رہا ہے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں اسی کے مطابق خرچ کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دنیا ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسے ہنگامی حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو ایک دوسرے سے قرض کی نوبت پیش آتی۔ قرض لینا برا نہیں، بغیر ضرورت کے شو آف کے لیے، دکھانے کے لیے اپنا خرچہ بڑھا کر خواہ مخواہ قرض لینا، ایسے قرض لینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ لیکن اگر ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، ایک آدمی اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں جاتا ہے، اچانک سفر میں ایسی نوبت آ گئی کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تو وہ قرض لے سکتا ہے۔ ارے سفر کے اندر تو اس کو زکات لینے کی اجازت ہے، اپنے گھر میں چاہے کتنا بڑا ملینر ہو، سفر میں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض زکات اس کو لینے کی اجازت ہے۔ تو قرض ضرورت کے موقع پر لینے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے، اپنوں سے لیا ہے، صحابہ سے بھی لیا ہے، یہاں تک کہ ایک یہودی تھا، اس کے پاس بھی اللہ کے رسول قرض لیا کرتے تھے۔
ضرورت اگر ہے، ایک آدمی گھر میں کما رہا ہے، اچانک انتقال ہو گیا، اب اس کے گھر والوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اب اس کے گھر والے کہیں ادھر ادھر سے قرض لے کے اپنا گھر کا کام گزارا کر رہے ہیں، تو ایسے قرض لینے کی اجازت۔ لیکن قرض کے معاملے میں شریعت کے کئی احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، تیسرے پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں قرض کا معاملہ کرو، لین دین کا، تو لکھ لو۔ آج ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، پھر بعد میں بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، کورٹ کچہری تک پہنچ جاتی ہے۔ یار لکھ لو۔ قرض کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دو، قرض دینے والا آدمی تین کام کر سکتا ہے۔ ایک کام تو کوئی کسی چیز کی تحریر لکھوا دے جو قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہ کسی آدمی کو کفیل بنا دے کہ مجھے تیری ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو دے گا کہ نہیں دے گا، دوسرا آدمی کفیل بن جائے کہ اگر یہ قرض ادا نہیں کرے گا تو میں کر دوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر رہن، جس کو ہم گروی رکھنا بولتے ہیں، اپنی کوئی چیز گروی بھی رکھ سکتا ہے۔ میں 10,000 قرض لینے کے لیے گیا، سامنے والے نے کہا تیرے اوپر کیا بھروسہ، اس نے کہا کہ آپ میری گھڑی رکھ لیجیے، میری گھڑی 10,000 کی، اگر میں نہ دوں تو اس کو بیچ کے اپنا قرض ادا کر لینا۔ یہ تینوں چیزیں شریعت کے اندر قرض دینے والا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہو تو قرض دینے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ لیکن آپ اگر کسی سے قرض لے رہے ہو، پہلے میں اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کو اگر قرض لینے کی نوبت آ رہی ہے تو پہلی بات تو یہ کوشش کرو بغیر ضرورت کے کسی سے قرض کبھی لینے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ قرض کے بارے میں لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت سارے بوجھ اٹھائے، لیکن قرض کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس سے بڑا بوجھ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور آگے لقمان حکیم نے ایک اچھی بات اور ارشاد فرمائی کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو بغیر ضرورت کے قرض لیا جاتا ہے، خواہ کے خرچ کرنے کے لیے۔ بغیر ضرورت کے لیا ہوا جو قرض ہوتا ہے وہ آدمی کو دین میں رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے اور رات کی نیند کو حرام کر دیتا ہے۔ رات کا سکون بھی گیا کہ صبح اٹھ کے لوگوں سے کیسے فیس آف کروں گا، کیسے لوگوں سے ملاقات کروں گا، لوگوں سے چہرہ ملا نہیں پاتا، اور دین میں ذلت، کبھی لوگوں سے چھپ چھپا کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو بغیر ضرورت کے لیا ہوا جو قرض ہوتا ہے وہ آدمی کو دین میں ذلیل کرتا ہے اور رات کی نیند کو حرام کر دیتا ہے۔ لہٰذا بغیر ضرورت کے کبھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر ضرورت کے موقع کے اوپر آپ لیتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه، جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کا قرض کسی بھی طریقے سے ادا کروں گا، اللہ اس قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ آپ اگر کسی سے قرض لیتے ہو ضرورت کے موقع پر اور دین میں اس وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر کے اس کا قرض کا ایک ایک پائی ادا کر دوں گا، اللہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ غیر سے اس کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ اس کا قرض ادا کرے، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا تو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کریں گے اور سامنے والے آدمی کو راضی کر دیں گے۔ اگر اللہ نے ادا نہیں کیا تو اللہ راضی کر دیں گے کہ وہ اپنا قرض معاف کر دے۔ یہ اللہ کی مدد۔ جو بھی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں ادا کروں گا، پتا چلا سب سے بڑی نیت ضروری ہے۔ آج کل ہو کیا گیا، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کئی لوگوں کے بارے میں، دو آدمیوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے فلاں آدمی سے اتنا پیسہ دیں گے، اتنا سوا کما رہا ہے، کس کے لیے کما رہا ہے؟ ہمارے لیے جو کما رہا ہے۔ کتنی گندی بات ہے یہ، کتنی ننگی بات ہے میرے بھائیوں، شرم سے گری ہوئی یہ بات ہے۔
آدمی لوگوں کے پیسوں کے اوپر اس بات سے نظر ڈال رہا ہے کہ وہ کما کیوں رہا ہے، میرے لیے کما رہا ہے، کتنی بری بات ہے۔ اس آدمی کی اللہ کبھی مدد کرے گا؟ میں ابھی حدیث کا دوسرا ٹکڑا آپ کو سناؤں گا۔ یہ تو پہلا ٹکڑا ہے کہ جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت درست ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ ہم نے بڑے تجربے کیے میرے بھائیوں، بہت دیکھا اس کے بارے میں، اپنے گھر کے اندر دیکھا، اپنے ہی گھر کے اندر دیکھا کہ کسی آدمی نے قرضدار ہو گیا تھا، ضرورت کے موقع پر لیا تھا، اس کی نیت درست تھی، ایک ایک آدمی کو مجھے اس کا ایک ایک پیسہ ادا کرنا ہے، اللہ نے غیب سے اس کے دروازے کھولے، غیب سے اللہ نے اس کی مدد کی اس قرض کو ادا کرنے میں۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی نیت درست کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سکھائی ہوئی ہے، اس دعا کو اگر ادا کرنے کا، دعا پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے گا، صحابہ نے فرمایا تو ہر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ادا کر دے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بڑی پیاری دعا، اے اللہ حلال چیز عطا فرما، حرام سے مجھے میری مدد فرما، حرام سے مجھے بچا لے، حلال چیز مجھے عطا فرما، اور تیرا خصوصی فضلت مجھے عطا فرما کہ میں اس قرض کو ادا کر سکوں۔ لہذا پہلی بات تو لوگوں سے قرض لینے کی عادت نہ ڈالو، اتنا کماؤ کہ خود اپنا انتظام کر سکو، یا پھر جتنا کماتے ہو شیڈول ایسا بناؤ، اپنا پورا گھر کا سسٹم ایسا بناؤ کہ جتنا میں کماتا ہوں خرچ بھی میں اتنا ہی کروں گا۔ اسی کو کہتے ہیں قناعت، اور قناعت والے انسان کو سکون کی نیند آتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک باعزت انسان سمجھا جاتا ہے۔ ہر وقت قرض لوگوں سے لینے کی عادت مت بناؤ، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر حرام روزی آنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اس کو صرف پیسہ دکھے گا، کہیں سے بھی مجھے پیسہ چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو، نعوذ باللہ حرام طریقے سے مجھے چاہیے، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، بیوی کو کھلانا ہے۔ حرام کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، قرض سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، خوب بچاؤ اپنے آپ کو۔ ضرورت کے موقع پر اگر قرض لینے کی نوبت آئے تو اس وقت اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ دعا کرو کہ اللہ میں یہ قرض لے رہا ہوں تیری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے، تو جانتا ہے کہ میری نیت اس کو ادا کرنے کی ہے، اے اللہ اپنے غیب سے میری مدد کر۔ چنانچہ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس قرض لینے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ بھائی میں قرض تو تجھے دے دوں گا لیکن گواہ لا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کوئی گواہ ہے نہیں، ایک کام کر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر تیرے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ تو مجھے اتنے درہم دے دے، میں اتنے درہم تجھے واپس کر دوں گا۔ سامنے والے آدمی کو اللہ کا نام سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نرم کر دیا، اس نے اللہ کا نام سن کر اس کو درہم قرض دے دی، تاریخ متعین کر دی کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنا پیسہ واپس کرنا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی قرض لے کر چلا گیا۔ جب ادائیگی کا وقت آیا، اس کے پاس درہم تیار تھے، لیکن راستے کے اندر ایک ندی، ایک سمندر، ایک دریا پڑتا تھا جو انتہائی پانی سے بھرا ہوا جوش میں تھا، وہ چاہنے کے باوجود ندی پار نہیں کر سکتا تھا، تو وہ کیا کرے؟ چنانچہ اس نے ایک لکڑی کا بکسا لیا، اس میں وہ درہم رکھ دیے، ایک پرچی بنا کر اس میں رکھ دی اور کہا کہ اے اللہ میں نے تیری ذات کو گواہ بنا کر اس آدمی سے قرض لیا تھا، اور یہ درہم آج میں اس بکسے کے اندر رکھ کر تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو جانے کہ اس قرض لیے ہوئے قرض کو کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ اس نے سمندر کے حوالے کر دیا وہ لکڑی کا باکس۔ وہاں اس آدمی کی حالت یہ تھی کہ وہ آدمی انتظار میں تھا کہ میرا قرضدار آئے گا مجھے قرض دینے کے لیے، چنانچہ وہ بھی ندی کے کنارے کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ اس نے بکسا آتے ہوئے دیکھا، سوچا کہ بکسا ہے، چلو لکڑی جلانے کے لیے کام آئے گی، لے لیتا ہوں۔ بکسا لے کر جب گھر آیا اور اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے دیے ہوئے درہم تھے اور وہ پرچی بھی اس میں لکھی ہوئی موجود تھی۔ پتا چلا اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ نے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا۔ اس لیے اگر قرض معاشرہ ہے، سماج سوسائٹی میں رہتے ہیں، کبھی لوگوں سے قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، آپ نیت درست کرو اور جو دعا میں نے سکھائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناؤ، تو ہر پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارا قرض ہوگا تو اللہ اس کو ادا کرنے کا انتظام کر دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ کے وعدے کے اوپر تو ہمارا یقین ہے اور یہی تو ہمارا ایمان ہے میرے بھائی۔ دوسرا پہلو، اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت دینے کی نہیں ہوتی بلکہ سامنے والے کے مال کو ہلاک کرنے کی، برباد کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، کوئی کسی سے قرض لے کر اس کے مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، واپس دینے کا ارادہ نہیں ہے، أَطْلَفَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ اس کے مال میں برکت ہی نہیں دیتے۔ کیا کم از کم اتنا کما کے سامنے والے کو واپس کر سکے؟ کیوں؟ نیت میں کھوٹ ہے۔ قرض لیا ہی ہے اس نیت سے کہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے، اللہ کبھی بھی اس آدمی کی مدد نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، عادت بناؤ کبھی بغیر ضرورت سے کسی سے قرض نہ لو، اور اگر قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی دل میں نیت کرو، اللہ اس سے ادائیگی کا انتظام کرے گا۔ یہ تو ہوئی بات ان لوگوں کی جو لوگوں سے قرض لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا کیپیبل بنایا ہے، آپ لوگوں کو قرض دیتے ہو، قرض دینے والا اللہ نے آپ کو بنایا ہے، تو اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں قرض حسنا، کیا مطلب قرض حسنا؟ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، 2-5 ہزار 10 ہزار کے ذریعے آپ کسی غریب کی امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ چلو ویسے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ کے ذریعے مدد کرو، لیکن آپ صدقہ کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ پیسہ ہے، آپ اس کو قرض کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو قرض حسنا دو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قرض حسنا دو۔ قرض حسنا کا کیا مطلب؟ اس میں 3 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سود نہ ہو، انٹرسٹ وصول نہ کیا جائے۔ آج کل کیا ایک آدمی آیا، ایک چھوٹا کاروباری آدمی ہے، اگر 1 لاکھ روپیہ آپ دے دو تو میں اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں، فوراً کیا جواب آئے گا؟ مہینے میں کتنا دے گا؟ مہینے میں فکس کر لیتے، فکس منافع کر لیتے۔ یاد رکھیے فکس منافع کسی بھی حالت میں جائز نہیں، حرام ہے، یہ حرام۔ کیا آپ نے 2-5 لاکھ روپے کسی کو دے دیا، فکس کرتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کے یا 2 مہینے کے یا 3 مہینے کے یا 6 مہینے کے اوپر تجھے مجھے 10,000 دینا ہی دینا ہے، یا ہر مہینے 5,000 دینا ہی دینا ہے۔ فکس منافع اگر آپ لیتے ہیں تو حرام ہے میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور پر سن لیجیے گا، حرام ہے، آپ کی پوری آمدنی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ آپ اگر کسی کو قرض، اللہ نے کیپیبل بنایا ہے، آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر تیرا کرم ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہوں، میں کسی کو دے رہا ہوں۔ تیرے رسول نے فرمایا الید العلیٰ من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے۔ اور اس وقت اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ میں اس سے کوئی سود وصول نہ کروں، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر مدت کی کوئی تعین نہ ہو۔ حالانکہ عام طور پر آدمی قرض دیتا ہے جو کہہ دیتا ہے بھائی 6 مہینے میں واپس کرے گا، 2 مہینے میں واپس کرے گا، سال میں واپس کرے گا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں کی، جا بھائی لے جا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے جانا، 5,000 10,000 کر کے دے جانا، یا تیرے پاس جب آنے تک جا کے دے جانا، یہ قرض حسنا ہے۔ آپ نے مدت ہی متعین نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ بچانے کے لیے آدمی، کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو کفیل بنائے گا، لکھا دے گا، شریعت کے حساب سے لکھنا بھی چاہیے، لیکن آپ نے قرض حسنا دیا، مدت بھی آپ نے متعین نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پر کبھی بھی اس کو احسان کے روپ میں ظاہر مت کرو۔ 2-4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے سنا دیا آپ نے، میں نے تیرے کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، میں نے تیرے کو 50,000 روپیہ دیا تھا، احسان کے روپ میں اس کو ظاہر نہ کرو۔ سود نہ ہو، وقت کی تعین نہ ہو، اور احسان کے روپ میں دکھاوا نہ ہو، تو اس طرح کے قرض کو قرض حسنا کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے دینے والے آدمی کے مال کو دگنا کر دیتے، اللہ بڑھا دیتے اس کے مال کو۔ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس زمانے میں معراج گیا، حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے تو میں نے جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ صدقہ، کوئی کسی کو صدقہ کرتا ہے تو اللہ 10 گنا ثواب
ضرورت مند کو قرض دیتا ہے تو اللہ نے 18 گنا اس کا ثواب لکھا ہے. فرمایا کہ مانگنے والا صدقہ آپ کرتے ہو تو سامنے کبھی مانگنے والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, آپ صدقہ کر لیتے ہو, لیکن آپ جس کو قرض دیتے ہو وہ محتاج ہوتا ہے. یہاں پر کسی محتاج کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے قرض کے ثواب کو 18 گنا کر دیا. اور ایک آخری روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من انذر معسرا, کسی کو آپ نے قرض دیا, ادائیگی کا وقت آیا, سامنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے اور واقعتاً ضرورت مند ہے, واقعتاً وہ آدمی ضرورت مند ہے, آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا, آپ نے یا تو آدھا معاف کر دیا یا آپ کو اللہ نے دیا تھا تو آپ نے پورا کا پورا معاف کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجى الله من كرب يوم القيامة, ایسے آدمی کو اللہ کل قیامت کی تمام تکلیفوں سے نجات دے گا. کسی دن سنیے گا کہ قیامت کی تکلیفیں کیسی ہونے والی ہے, جس کو قرآن نے کہا انسان اپنے باپ سے بھاگے گا, ماں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, بچوں سے بھاگے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنے والا ہے, بائیں ہاتھ میں میرا فیصلہ جنت کا ہونے والا ہے جہنم کا. ایسے عالم میں اللہ فرماتے ہیں ان تمام تکلیفوں سے میں اس آدمی کو نجات دے دوں جس نے کسی قرضدار کے قرض کو معاف کر دیا. اللہ نے آپ کو اتنا کیپیبل بنایا ہے کہ آپ نے تھوڑا معاف کر دیا, اتنا بنایا ہے کہ سب معاف کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ قیامت کی سختیوں سے اس کو بچا دے گا. لہذا میرے بھائیوں, آج کا ہمارا جمعہ کا سبق یہی ہے, بغیر ضرورت کے کسی سے قرض نہ لو, اگر لینا پڑے تو ادائیگی کی نیت کرو, اللہ مدد کرے گا. اور آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہو تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق فَاكْتُبُوهُ, اس کو لکھ لو, وقت کی تعیین کر لو, اور اگر قرض حسنہ دینا چاہتے ہو تو کوئی وقت کی تعیین نہ کرو, اللہ کے حوالے کر دو. دیکھو اللہ آپ کی کیسی مدد کرتا ہے. اللہ ان باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ کو بھی ہم نے SIR کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. ہمارے مسلمان بستیوں میں ابھی بھی کتنی سستی پائی جاتی ہے, وقت بہت قریب ہے, لہذا BLO آفیسر سے رابطہ کر کے ہمارا نام اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے پورا معلوم کر کے جو فارم آپ کے گھر پہ دیے گئے ہیں ان فارم کو صحیح طریقے سے BLO آفیسر کی گائیڈ لائن کے مطابق صحیح طریقے سے ان فارم کو پور کریں. ہمارے لوگ کیا ہے بہت ہوشیار بن جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ تو بدو آگڑے سے آپ کو پاس جواب ضرور نہیں, اپنا نے بدو آگڑے سے اس چکر کے اندر ان کے فارم BLO آفیسر کے اندر جب آن لائن اپڈیٹ ہوتے تو واپس آتے, پتا چلا انہوں نے جو چیز مانگی ہے پتا کے نام پہ بیوی کا نام لکھ دیتے. مقدار یادی میں تمہیں اپنا نام ڈالنا ہے, باپ کا نام ڈال دے, آدھار کارڈ کہاں کس کا ڈالنا ہے, کون کیا ڈال رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے میرے بھائیو. لہذا BLO آفیسر کی گائیڈ لائن کے مطابق اپنے فارم کو پور کرو, اور وقت آ گیا ہے اس کو جمع کرانے کا, لہذا جلد سے جلد اس کو جمع کرا دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.